الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين او كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بزرگان محترم اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم کی یہ جو آیت ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ ایک سید الانبیاء فخر موجودات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اور ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے. اس آیت کے اندر ہمیں دو طرح کے سبق ملیں گے. ایک سبق تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور دوسرے یہ کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود سے کراس کرنا نبی کے لیے بھی جائز ہے یا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد جب آپ حضر میں ہوتے تھے، گھر کے اندر رہا کرتے تھے، تو اپنی تمام ازواج مطہرات کے یہاں چکر لگایا کرتے تھے. آپ کی شادیاں تو 11 ہیں، لیکن بیک وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات موجود تھیں وہ 9 تھی. آپ تمام کے گھر عصر کے بعد جاتے، 5 منٹ 10 منٹ جتنا بھی ٹائم ہوتا، اس کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے گھر کو نکلتے ہوئے اور پھر صحابہ کرام کے درمیان نماز آ کر کے پڑھا دیا کرتے تھے مغرب کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تو ہر کوئی بیوی اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اور اپنی محبت کو جتلانے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ مجھے بھی آپ سے محبت ہے، وہ کچھ نہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کو دیا کرتی تھی، کچھ پینے کو دیا کرتی تھی. اور ایک اچھے گھرانے کی بات یہی ہوا کرتی ہے، اگر گھر کے اندر موجود ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
گھر والے ہی محبت کیا ان کے لیے تو ساری کائنات اگر سر کٹانے پہ آ جائے تو وہ بھی شاید ان کے لیے غلط نہیں ہے۔ دیکھا ہے نا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کس کس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی گردنوں کو قربان کیا ہے اور اپنے مال دولت کو تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں لا کر رکھ دیا۔ معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے یہاں چکر لگا رہے ہیں۔ ایک دن کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے شہد پینے کے لیے دیا جایا کرتا تھا۔ غالباً حدیث کا ٹکڑا ہے یحب الحلوہ والعسل، کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا بہت زیادہ پسند تھا، خاص طور سے شہد۔ اور شہد کے بارے میں قرآن کریم میں آ چکا ہے فی شفاء للناس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد میں شفا ہی شفا رکھی۔ شہد کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے، ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی شہد پلاؤ۔ اب شہد کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ موشن لگا دیتا ہے، انسان کو دست شروع ہو جایا کرتے ہیں اگر اس کو زیادہ استعمال کیا جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ بات کہی گئی ہوگی، شاید آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہوگا کہ ان کو شہد بتا دو تو اس سے ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ وہ صحابی گئے، جا کر کے اپنے بھائی کو شہد چٹانا شروع کر دیا، پلانا شروع کر دیا۔ 2-3 دن بعد واپس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہو، گڑبڑ کرتا جا رہا ہے، وہ دست لگ گئے ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ شفاء للناس، شہد کے اندر شفا ہے، تیرا بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ گئے اور جا کر کے انہوں نے شہد ہی استعمال کرایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی، تندرست ہو گئے بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کے اندر شفا رکھی ہے۔ ہر انسان کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے استعمال کرنا شروع کر دیں، اور ہر کوئی اس کو اپنے طریقے پر اگر استعمال کرے گا تو شاید نقصان ہو جائے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو آپ کو شہد ملا کرتا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے۔ ادھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں آپس میں مشورے کرنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کو شہد ملتا ہے کچھ 2-3 منٹ زیادہ دے دیتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کوئی واجب یا ضروری نہیں تھا، لیکن بس آپ کو ایک محبت تھی اور آپ وہاں شہد جب استعمال کرتے تھے تو 1-2 منٹ زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہ اس کے لیے 2-4 منٹ فالتو بھی کر دیتا ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں جب چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر یہاں ابھی ایک بریانی کا پتیلا بھر کر آپ بانٹنا شروع کر دیں، دھوپ میں لائن لگوا دیں گے، سارے لائن لگا کے کھڑے رہیں گے چائے تپتے رہیں گے، پتہ چلا کہ بھائی بریانی سے محبت ہے اور لے کر ہی جائیں گے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ایسی نہیں تھی اور نہ آپ کے اوپر یہ ضروری تھا کہ آپ کسی کے گھر زیادہ ٹائم دیں کسی کے گھر کم ٹائم دیں، آپ کے اوپر سب جائز تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پلاننگ کرتے ہیں کچھ۔ پلاننگ کیا کہ ان دونوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب ہمارے گھر آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ یہ ایک قسم کی گھاس ہے، جیسا کہ اگر ہمارے یہاں یہ دل باغ وغیرہ کھاتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں اور بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ جب کھا لیتے ہیں اس کو تو ان کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے اور وہ پتہ نہیں اللہ جانے کس طرح برداشت کرتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میں نے تو کوئی مغافر نہیں کھایا، اور آپ کی عادت تھی کہ آپ اپنے منہ کو بہت زیادہ صاف رکھا کرتے تھے۔
کہ میرے منہ سے کوئی بدبو نہ آئے. کسی مہمان کے پاس جانا ہوا، وہاں آپ نے مسواک کی. آپ اپنے گھر کے اندر جا رہے ہیں، وہاں آپ نے مسواک کی. نماز کے اندر کھڑے ہو رہے ہیں، وہاں مسواک کی. غرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس امت کے اندر کبھی کسی نے مسواک نہیں کی ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ نہیں میں نے تو کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کی، یہاں سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات یہاں سے ختم ہو گئی. جو آپ نے کھانا تھا وہ کھا کر چلے گئے، یا جو بات کرنی تھی کر کے چلے گئے. اب آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات سنی جو ابھی حضرت حفصہ نے کہی تھی. حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ پر میری جان قربان، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے. جیسے ہم میں سے اگر کوئی گھر کے اندر جانے لگے اور ہم نے دل باغ کھا لیا ہو، خاص طور سے اپنی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا تو عادت نہیں ہے اس طرح کی چیزیں کھائیں گے تو تھپڑ وڑ ہو جائیں گے جا کے، کیسی بدبو آ رہی ہے منہ سے. دوسروں کی تو بات نہیں کرتا اس معاملے میں، کیونکہ وہ تو شوق سے کھاتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں. کوئی بات نہیں، جب ان کا باپ کھا رہا ہے تو ہم بھی کھا لیں گے تو کیا ہو جائے گا. خیر بہرحال مجھے کسی کے اوپر تانا تشنی کرنے کی وہ نہیں ہے، میں اپنی مثال دے رہا ہوں. وہ کہنے لگیں گے کہ بھائی کچھ دل باغ کھا کے آئے ہو، اگر ہم منع بھی کریں گے تو فوراً لگ جائے گا، دیوار میں جا کے لگیں گے ٹھیک ٹھاک کر کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میں نے مغافر نہیں کھایا، لیکن آپ کچھ دیر کے لیے سوچنے لگے. ابھی حفصہ نے بھی یہی کہا ہے اور آپ بھی یہ کہہ رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا ہو. پھر انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ جو شہد آپ حضرت زینب کے یہاں پی کر کے آئے ہیں اس شہد میں ایک مکھی ایسی ہو جو مغافیر کے پودے کے اوپر بیٹھی ہو، وہ وہاں سے شہد دے کر کے آئی ہو، چوس کر کے آئی ہو اور اس نے لا کر کے یہاں چھوڑ دیا ہو، اس کی وجہ سے آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. حالانکہ شہد کی مکھی کی جو خاصیت ہے وہ بدبو کے اوپر نہیں بیٹھتی، وہ پھولوں کو چوسا کرتی ہے. بس اچھے اچھے خوشبودار پھول استعمال کرتی ہے اور وہاں سے اکٹھا کر کر کے جتنا اس کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے شہد جمع کرتی ہے. یہ شہد کی مکھی کی خاصیت ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فوراً کہا آج سے میں شہد استعمال نہیں کروں گا، میں قسم کھاتا ہوں. شہد حرام ہے یا حلال ہے؟ جی پتہ ہے حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا کہ میں آج سے شہد استعمال نہیں کروں گا. بس آپ کی زبان سے یہ نکلنا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ شروع کر دی ہے. ہمارے اگر اپنی زبان میں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچائیں شروع کر دی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی لم تحرم، اے نبی آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ آپ ہماری حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر رہے ہیں. لم تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے تو آپ کو یہ اجازت کس نے دے دی کہ آپ اس کو حرام کر دیں؟ اور کس لیے؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنے اوپر شہد کو صرف اس لیے حرام کر رہے ہیں کہ آپ کی بیویاں آپ سے خوش ہو جائیں، آپ ان کی خوشنودی حاصل کر لیں. کیا یہ آپ کے لیے جائز اور درست ہے؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے یہ ڈانٹ لگائی ہے، آگے بہت لمبا قصہ بیان کیا، پورا ایک رکوع اسی کے ساتھ لے لیا ہے. توبہ استغفار کرائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امہات المؤمنات کی، اور کہا ہے کہ تم توبہ استغفار کرو. تمہاری وجہ سے ایک نبی نے جو سید الانبیاء ہے تمہاری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کیا ہے. مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ دیا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. یہاں سے ایک سبق تو ہمیں پہلا یہ ملا ہے کہ انسان کو اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، لیکن اس محبت کے اندر افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہونا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ محبت کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن محبت کرتے کرتے آپ اپنی حدود کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدود بنائی ہیں اس کو بھی آگے پھلانگ کر چلے جائیں. مثال کے طور پر میں کہوں کہ آپ نے داڑھی رکھ رکھی ہے، ماشاءاللہ آپ کا نکاح ہوا، آپ کی شادی ہوئی، اور ابھی یہی دن پتہ چلا میں آپ کی اہلیہ نے کہا ہے کہ جی داڑھی صاحب اگر میں آپ کے گھر نہیں رہوں گی، آپ کیا کرو گے؟ فوراً کہہ دیں کوئی بات نہیں، میں صبح اس طرح پھروا دوں گا، صبح پھر رہے ہیں آپ سب چٹ بالکل.
تو یہ کیا ہے؟ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد کو کراس کیا ہے، آپ نے حد کو پار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں آپ کی پکڑ آئے گی۔ آپ اپنی اہلیہ کو بول دیں بیگم تیرے باپ نے تیرے بھائی نے جب مجھے دیکھا تھا تو میں اس وقت بھی ماشاءاللہ داڑھی والا تھا، تو میرے گھر رہنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں رہنا چاہتی ہے تو خاندان والوں کو بٹھا، وہ بھی بات کریں گے، میں بھی بات کروں گا، میں اپنی داڑھی ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہوں، رہنا رہے ورنہ اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بھائی میں اللہ کی حدود کو، اللہ کی حد کو پار نہیں کر سکتا تیرے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا نا، ایک اتنا زبردست نبی جس کو سید الانبیاء بنا دیا ہے، اس کو پکڑ لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کیا بات تھی؟ صرف تھوڑی سی کہ بھائی چلو کوئی بات نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم، کہ نبی آپ نے آپ کے لیے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کی قسموں کو کھولنا لکھا ہے۔ آپ نے جو یہ قسم اٹھا لی ہے نا، اس قسم کو توڑ دیں اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ یہاں سے اسی آیت کے تحت میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، ہمارے یہاں جو حلال کو حرام بنانے کا رواج چل گیا ہے، اس میں بھی سب کی پکڑ ہوگی جو ساتھ دیا کرتے ہیں۔ اگر کسی کے اندر اتنی حیثیت ہے، وہ جانتا ہے کہ بھائی یہ بندہ حرام ہے، حرام کام کر رہا ہے، اور پھر بھی وہ اس کا بڑھ چڑھ کر کے ساتھ دے رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ انسان کو اگرچہ آپ دھول چٹا دیں اور اس کی آنکھوں میں دھول جھونک دیں تو وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اوپر غالب آ جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہاں بھاگو گے بھائی؟ این المفر، کدھر بھاگو گے؟ میری حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر بیٹھے ہو۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم نے کہا، کیا کہا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ لوگوں تم اپنی زبان کے ذریعے سے یہ بات مت کہو یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ کیوں؟ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اگر تم ایسا کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو، جوے کو، چوری کو، زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کو، سٹے بازی کو اور اسی طریقے پر زنا کو، شراب نوشی کو آپ حلال کا لیبل لگا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ بہتان لگا رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا ہے کہ شراب حرام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ بھائی شراب حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ جوا حلال ہے، زنا حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ حرام ہے، جو ان کو حلال کہے گا اس کے اوپر ان کی پکڑ کی جائے گی۔ تو ہم لوگ جو اس طریقے پر ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں، اور اسی کے تحت ایک اور مسئلہ عرض کرتا چلوں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ آج کل بینکوں کے اندر جو سود، انٹرسٹ پر جو پیسہ ملتا ہے، بیاج کا جو پیسہ ملتا ہے، اس کا استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ یار ہمارا پیسہ پڑا ہوا ہے، 2.5-3 کروڑ روپے ہم نے ڈال رکھے ہیں، اس میں جو انٹرسٹ ہمیں بینک کی جانب سے مل رہا ہے کیا کریں؟ تو لکھا ہے فقہاء کرام نے کہ آپ اس پیسے کو اس بینک کے اندر سے نکالیں، وہاں سے اس کو حاصل کر لیں، اس کے بعد آپ کو اس کو ایسی جگہ استعمال کرنا ہے بغیر کسی ثواب کی نیت کے جہاں سے انسان کا بذات خود کوئی مقصد نہ ہو۔ آپ ایسی جگہ لگا دیں کہ بھائی نالی میں آپ اس کو پیسے کو لگا دیں، کسی کے باہر آپ بیت الخلا بنوا دیں، روڈوں پر کوئی اس طرح کی چیز بنوا دیں، لیکن ذرہ برابر بھی آپ اس پیسے سے ثواب کی امید نہ رکھیں۔ اب رہی یہ بات کہ کیا ہم اس طرح کے پیسے کو مسجد میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آج کل یہ بھی چل رہا ہے، مدارس کے اندر بھی اس طرح کے لوگ آتے ہیں، پیسہ بہت بہت زیادہ ہے اور کہتے ہیں کہ جی ہمارا پیسہ ہے، ان کی ڈیٹیل نکالی گئی کہ یار اتفاق سے ایسا بندہ آ کر کے اتنی جلدی پیسے کتنے دے رہا ہے، کیسے دے رہا ہے، تو پتہ چلا یار یہ تو بہت لمبا چوڑا کام کر رہا ہے۔ تو اس کا پیسہ استعمال کیا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ علماء نے کہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی نے استعمال کر لیا جب تک کہ آپ اتنی رقم وہاں سے نکال کر کے کہیں اور نہیں پہنچا دینے کی، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، یا تو آپ اس کو ایسی جگہ پر استعمال کرا دیں
کہ وہاں نالی بنوائی جا رہی ہے یا کوئی بیت الخلاء وغیرہ بنوائی جا رہی ہے بغیر کسی ثواب کی نیت کے، جب تک آپ کے لیے اس چیز کا استعمال جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک ٹینک لا کر کے مسجد کے اندر رکھ دیا اور آپ اس کے ذریعے سے پانی جتنا ہے وہ آپ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ آیا ہوا کہتا ہے شراب کے پیسوں کا، کیا یہ چوری کے پیسوں کا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس بندے نے چوری کیا ہے، فلاں جگہ اس نے بینک اکھاڑ دیا تھا، یہ وہاں سے ATM اکھاڑ کر کے اپنے گھر لے کر کے چلا گیا تھا، وہی پیسہ اس کے پاس ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں تھی، ہم آپ کی چیز استعمال کر لیں گے، آپ رسید کٹائیں، ماشاءاللہ آپ کا نام سب سے اوپر لیا جائے گا، فلاں صاحب نے 20 کروڑ روپے مسجد کے اندر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، یہی کریں گے نا؟ تو میرے عزیزو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئے گی اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑے گا نہیں، جب تک آپ اس ٹینک کے پیسے ادا نہیں کر دینے کے جتنے آپ نے اس کے اندر خرچ کیے ہیں، یا وہ سمرسیبل جو آپ نے اس حلال اور ناجائز اور حرام پیسے کے ذریعے سے جو آپ نے کرایا ہے، اتنے پیسے نکال کر کے وہاں سے ادا نہیں کر دینے کے یا اس کو واپس نہیں لوٹا دینے کے، جب تک آپ کے لیے اس کا استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ اور جتنی نمازیں آپ اس پانی کے استعمال سے پڑھیں گے وہ بھی مکروہ ہوگی اور اس میں آپ کی نمازوں کے اندر کمی آئے گی۔ کیا فائدہ ایسی نماز کا، ایسی تراویح کا، ایسے روزوں کا جس کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ادا کرنے کے باوجود بھی نہ ادا والے مانے جا رہے ہیں کہ ادا کیے نہیں؟ تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ توبہ کریں، استغفار کریں، خدا نہ کرے کسی سے اگر ایسا کام ہو گیا ہے یا ہو جاتا ہے تو اس سے یہی اس کا طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ اتنے پیسوں کو نکال کر کے ختم کر دیں، وہ کسی اور کو ادا کر دیں، اور اپنے پیسے حلال جو آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ان کے ذریعے سے آپ مسجدوں کے اندر، مدارس کے اندر، اپنے گھروں کے اندر استعمال کریں، انشاءاللہ اس پر آپ کی پکڑ نہیں آئے گی، اور اس کام پہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم اور بیان کیا ہے، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم۔ بعض مرتبہ انسان ایسی قسم کھا بیٹھتا ہے جو چیز حلال ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی اس قسم کو توڑو اور اس کا کفارہ ادا کرو۔ کفارہ کیا ہے؟ فکفارتہ اطعام 10 مساکین، اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اگر کسی کے پاس کھانا کھلانے کی ہمت نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ 3 دن کے مسلسل روزے رکھیں۔ مثال کے طور پر آپ کی اہلیہ نے کہا ہے کہ جی آج آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے، آپ نے کہہ دیا خدا کی قسم آج میں نماز نہیں پڑھوں گا، قسم کھا لی نا، تو اب آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، جو قسم کھائی ہے اس کی وجہ سے آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ آپ یا 3 دن کے روزے رکھیں یا آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اس کے بعد آپ کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ نہیں آئے گی۔ ہاں توبہ اور استغفار آپ کو کرنی پڑے گی، وہ اس وجہ سے کہ آپ نے اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، حلال روزی استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔